ایپیسوڈ 16 مصحف۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راحم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راحم وغیرہ؟ اس نے تھوڑا سا پریشان ہو کر اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئیں۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تب ہی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی گئی بات گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ، 1 منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی، جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جس میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز آئی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑھک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا، حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ وہ آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی، سیاہ کالی مہیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ،
پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آ گیا۔ ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہر طرف روشنی بڑھتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیواریں، سفید چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر تھے۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یکٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی؟ کدھر تھی؟ کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکایک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ؟ اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا، وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی۔ اس کے ساتھ نومی بھی تھا، وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا، کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اسی پل دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راحم تھا۔ ہاں، وہ راحم ہی تھا، یا شاید راحم کا چھوٹا بھائی، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کو سسٹر بلاتا ہے ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سی کوفت تھی اور ننھی پریشانی پہ ذرا سا بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نظروں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راحم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ راحم، اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحہ بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راحم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہ سیاہ حجاب، چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ! محمل، اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل، ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟
تم بول سکتی ہو۔ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے، تم کب آئیں؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ میں تو کافی وقت ہو گیا محمل، میں نے تو تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، میں تو وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو، اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ ہوں، وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی، پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے، یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں، فرشتے کہہ رہی تھی، اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ تم نے تیمور کہا فرشتے؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر بھاگ گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑھکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھیں، تم کوما میں چلی گئی تھیں۔ مجھے پتہ ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ، اور یہ کہتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ گم سم سی اسے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا PhD بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی، پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا؟ ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ۔ پھر سردیاں کیسے بیت گئیں؟ اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور؟ نہیں، اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے؟ اوہ خدایا!
اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولیں۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں؟ اس کے لب پھڑپڑایا۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ۔ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑ آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنے وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی۔ ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، جتنا ہی وجیح اور شاندار، مگر اس کا جذبات سے عاری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں، وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں؟ وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں اتنے سال گزر گئی، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں۔ ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ ہاں۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور، وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ
آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور روندھے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کچھ کہا نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یکلخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی، ہاں یہ آیت تھی، سورہ یوسف 13واں سپارہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں کھڑا تھا، جینز شرٹ پہنے۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی،
کھڑی مغرور ناک اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس لیے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی قوت ارادی پر گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی، پھر دوپہر میں چلی جاتی، اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی، اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں آتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ القحف۔ وہ رہنے والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔
لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے۔ وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائے نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھیں؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو۔ میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی ہی پہ میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو۔ وہ وقت دقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے، مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی۔ ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے، ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے براندے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا۔ وہ اس سے خاصے فاصلے پہ تھی۔ وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی۔ ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے سے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی۔ رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام سے جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا؟ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔
آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیا۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ اوہ خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑھک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا؟ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر؟ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی۔ سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا۔ اب رونے کا پہر تمام ہوا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا۔ اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں
مکے کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا، طائف کے پتھر اب لگنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھی گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے 1 ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح، عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح۔ صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھا، قلم کی طاقت۔ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی ہوں۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لہریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں۔ گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی نا؟ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال سے اسے اطمینان بخش کر گئی۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے،
مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امٹ آیا تھا۔ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں۔ مگر آپ اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام، اتا پتہ؟ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی، اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس سی ہو گئی۔ جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب؟ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، مردہ، بیمار، روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس تر و تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دو، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی۔ بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔